حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جاننے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا۔ مشکل کے بعد جو آسانی آئی، حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے۔ بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیرا، تیری دکھ پر رونا ہے۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں آبادی یا وہاں جاتے، وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ، جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔
کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ ورد ہونے لگا۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نہ انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے 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 پائے ہوتے تھے چار پائیوں کے، موٹے 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 بان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، اور اسی مکے نے مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا، سارا لوگ کانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیانا ہے، سارا مکہ مخالفت کرتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا، سارا زمانہ مخالفت کرتا۔ ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، جان بھی دی، شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں، ہر چیز لٹا دی۔ دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، درجنوں صحابہ تھے، حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ۔ جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو ناراضگی ہے چہرے پہ، میں نے دیکھتے ہی کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ جب یہ لفظ کہے تو میں کانپنے لگا، حضور ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا؟ حضور جانتا ہوں۔ حضور کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا، ابو بکر بھی گزر رہا تھا، تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، یہ خیال ہی نہیں آیا، تجھے پتا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میرا رب بھی اسے بدلے عطا فرمائے۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ بلندی اور رفعت مشکلات سے گزرنے کے بعد ملی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے 9 سال کی عمر سے وفات شروع کی، اور تا دم آخری حضرت علی نے وفا کی مصطفیٰ سے، کٹھن مراحل سے گزرے، کٹھن مراحل سے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ہر جنگ میں ہر جہاد میں ساتھ تھا، پر جس دن مکے اور مدینے سے آنے والوں کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، فرماتے ہیں میں تنہا کھڑا تھا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، میں اکیلا کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کدھر جاؤں۔ کہتے ہیں میں اس حد تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے، لیکن میری مشکلات کو آسانی تب ملی جب مدینے کے چاند دھیرے سے اٹھے، میرے قریب آئے، میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ حضور نے اعزاز دیا، اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں
फाज अली मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, फिर उनको एजाज मिला, उनको दर्जे मिले, उनके लिए जो आसानी। हजरत उस्मान गनी ने सहाबा में सबसे ज्यादा मजलूमियत काटी, सबसे ज्यादा मजलूमियत। 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, तकलीफ और आजमाइश का वक्त हुआ। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हवील फतावा में लिखते हैं, कहते हैं जब हजरत उस्मान गनी पर खाना और पानी बंद था, एक शाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने गए। उस शाम, उस सुबह जिस शाम हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे, उस्मान तेरा क्या हाल है, किस पोजीशन में है? तो कहते हैं जनाब उस्मान गनी कहने लगे, अब्दुल्ला आज मैं बड़ा सुख में हूँ। कहा 40 दिन बीत गए, खाना नहीं आया, पानी नहीं आया, तो आज क्यों सुखी हो? फरमाने लगे, आज मदीने की सामने वाली गली में मैंने मुस्तफा का दीदार किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अगर तू कहे तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, तेरी मुश्किल आसान हो जाए, और अगर तू कहे तो तेरे लिए वो आसानी की जाए कि आज तू मेरे पास आके रोजा इफ्तार कर ले। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे, मैंने मुस्तफा से अर्ज किया, हुजूर मुझे यहाँ का शौक नहीं चाहिए, मुझे वो आसानी चाहिए जो आपके पास इफ्तार से मिलेगी। फरमाने लगे, आज मैं रुखसत हो जाऊंगा, इफ्तार रसूलुल्लाह के पास करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं, फिर उस शाम हजरत उस्मान शहीद हो गए। लोग कहने लगे उस्मान शहीद हो गए, और मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने जाके नबी पाक के दस्तरखान पे रोजा इफ्तार कर लिया, रोजा इफ्तार भी। फिर बाद में जो आसानी मिली इन लोगों, जो इन लोगों को दराजात नसीब हुए, कठन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुगज में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, पहले तो मैं इश्क रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर के ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं, माँ थी और मैं था, मैं गया, जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा, मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा, अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते हैं उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा, जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा, अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा, मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुजन से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी। तनाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे।
پر عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں، کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو، باہر آؤ۔ کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے۔ فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں، میں جو موجود ہوں۔ کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ۔ کہتے ہیں حضور کے دستے مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی۔ اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی۔